تاریخ میں اگر کسی سلطنت کی ہولناکی اور دہشت کی بات کریں تو اس میں ایک ہی نام لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ منگول سلطنت کا ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس کے حکمرانوں کی دہشت اور ہولناکی آج بھی لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ منگول سلطنت کے ظلم کسی ایک حکمران تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس سلطنت کا ہر حکمران ہی دوسرے سے بڑھ کر ظالم تھا۔ غصہ، قہر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے منگولوں نے جہاں دنیا کی کئی سلطنتوں کو تخت و تاراج کیا، وہیں انہوں نے منگول سلطنت کو بھی نقصان پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ حکمران آپس میں نہ لڑتے تو یہ آج پوری دنیا پر اپنی حکومت پھیلا سکتے تھے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہیر احمد شیخ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چنگیز خان کے بیٹوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے اکتائی خان کو چنگیز خان کا جانشین بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے دوسرے بیٹے چپ نہ بیٹھے اور آپسی جنگوں میں پڑ کر الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ یہ حکومتیں تھیں تو منگولوں کی ہی، لیکن ان کا خاقان پوری منگول سلطنت کا خاقان نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی طرح کی ایک الگ منگول ریاست الخانی یا الخناتے کی، جس کی بنیاد رکھی تھی منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان نے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے چغتائی خان سے جڑے چند ایسے دلچسپ راز جن سے شاید ہی کوئی واقف ہو۔ چغتائی خان کی ابتدائی زندگی، اس کی ہولناکی اور اس کے عبرتناک انجام کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چغتائی خان کی پیدائش کی بات کی جائے تو چغتائی خان 1183 کو منگولیا میں پیدا ہوا۔ چغتائی خان منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان اور بورتے خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ چنگیز خان کا پہلا بیٹا جوچی خان ہے، مگر تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جوچی خان چنگیز خان کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض مورخین کے مطابق چغتائی خان ہی چنگیز خان کا پہلا بیٹا تھا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق گردانے تو ہمیں چغتائی خان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چغتائی خان ایک گرم مزاج، غصے میں رہنے والا شخص تھا۔ بعض مورخین کے مطابق چغتائی خان اچھے کردار کا مالک تھا اور فراخ دل تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں جوچی خان اور چغتائی خان کے اختلافات کے بارے میں کہ آخر ان کے درمیان اختلافات کیوں تھے۔ ناظرین، ابتدائی زندگی سے ہی جوچی خان اور چغتائی خان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو جوچی خان کے چنگیز خان کے اصل بیٹے ہونے کے شکوک و شبہات ہیں۔ جوچی خان اور چغتائی خان کے تعلقات زیادہ خراب ہونے کی دو اور بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب چنگیز خان کی طرف سے جوچی خان کو خوارزمی سلطنت کے دارالحکومت اور جنچ کے خلاف جنگ میں کمان سونپی گئی تو چغتائی خان نے جوچی خان کی مخالفت کی، کیونکہ چنگیز خان نے جوچی خان کو فتح کے بعد اور جنچ کا علاقہ دینے کا کہا تھا۔ اس لیے جوچی خان اس علاقے کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور بات چیت سے مسئلے مسائل حل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس علاقے کا محاصرہ کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ دوسری جانب چغتائی خان اور جنچ کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا۔ جوچی خان اور چغتائی خان میں اختلافات کی دوسری بڑی وجہ جانشینی کا مسئلہ تھا۔ چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹے جو اس کی ملکہ بورتا خاتون میں سے تھے ان کو بلوایا اور اپنا جانشین چننے کے لیے دربار لگایا، جسے منگول روایات میں کرولتائی کہا جاتا ہے۔ اس دربار میں سب سے پہلے بولنے کا حق چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوچی کو دیا گیا، کیونکہ وہ چنگیز خان کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے اپنی بات پیش کرنے کا موقع پہلے اسے دیا گیا۔ اس پر چغتائی خان کو غصہ آ گیا کہ پہلے بولنے کا حق ملنا یعنی جانشین بنانا تھا۔ چنگیز خان نے کہا کہ ہم جوچی خان کو آپ کا بیٹا نہیں مانتے، اور ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ چنگیز خان نے یہ دیکھتے ہوئے ایک پیشکش رکھی کہ نہ چغتائی خان جانشین بنے گا اور نہ ہی جوچی خان، اور اپنے تیسرے بیٹے اکتائی خان کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس پر دونوں بھائی راضی ہو گئے۔
چغتائی خان کی فتوحات کی بات کی جائے تو اس نے اپنے والد چنگیز خان کے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا۔ چغتائی خان نے اپنے دونوں بھائیوں جوچی خان اور اکتائی خان کے ساتھ مختلف سلطنتوں پر حملے کیے اور فتح حاصل کی، جن میں جانچی، ہنیان اور یانگو شامل ہیں۔ چغتائی خان نے خوارزم سلطنت کے ساتھ جنگ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ جوچی خان کی کمان میں خوارزم سلطنت کے دارالحکومت اور جنج پر حملے میں تاخیر کی وجہ سے جوچی خان اور چغتائی خان میں جھگڑا شروع ہوا اور چغتائی خان اس علاقے کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، مگر جوچی خان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو چنگیز خان نے اکتائی خان کو اور جنج فتح کرنے کے لیے کمان سونپ دی۔ اس کے بعد چغتائی خان کو محاصرہ کرنے والی فوج کی کمان سونپ دی گئی۔ چغتائی خان نے مختلف علاقوں کے محاصرے کیے اور ان کو منگول سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ چغتائی خان کے فتح کیے گئے علاقوں کے ساتھ سلوک کی بات کی جائے تو چغتائی خان جو بھی علاقہ فتح کرتا اس کو نیست و نابود کر دیتا اور اس علاقے کے لوگوں کو زندہ جلا دیتا۔ اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب جوچی خان اور چغتائی خان خوارزم سلطنت کے دارالحکومت اور جنج کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو ان دونوں بھائیوں میں لڑائی کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ جوچی خان علاقے کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ چغتائی خان علاقے کو خاک میں ملا دینا چاہتا تھا۔ چغتائی خان کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کی بات کی جائے تو وہ اپنے باپ چنگیز خان کی طرح مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ چغتائی خان مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا اندازہ ہم ان جنگوں سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی جنگوں میں چغتائی خان نے حصہ لیا ان میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ فتح کیے گئے علاقوں میں جو بھی مسلمان بچ جاتے چغتائی خان ان کو زندہ جلا دیتا تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہو اور کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق چغتائی خان نے جو علاقے فتح کیے اور ان پر حکومت کی ان میں ماور النہر، قازقستان، کاشغر اور ترکستان کے علاقے شامل تھے۔ چنگیز خان کی دوسری وصیت یہ تھی کہ چغتائی خان اپنی بیٹی کی شادی اپنے وزیر سے کرے گا۔ چغتائی خان نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے وزیر کاراچار نویاں سے اپنی بیٹی توکل خانم کی شادی کر کے رشتہ داری قائم کی۔ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ منگول سلطنت کو مستحکم کیا جا سکے۔ چغتائی خان کی موت کی بات کی جائے تو اس کی موت شکار کے دوران ہوئی۔ چغتائی خان شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، جہاں شکار گاہ میں گشت کے دوران ایک تیر اسے لگا۔ یہ تیر چغتائی خان کی پشت پر لگا اور مہلک ثابت ہوا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔